امام اعظم سراج الامہ امام الفقہاء سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا وصال مبارک 150 ہجری میں ہوا، تو شعبان المعظم میں اکثر جگہوں پر اب بھی اور گزشتہ سالوں میں تقریباً تابعین کے دور سے، تبع تابعین کے دور سے لے کر ان ایام امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس تقریباً ہر جگہ پہ منائے جاتے تھے۔ جمعۃ المبارک کے خطبات میں بھی علماء حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دینی خدمات، آپ کی شخصیت اور آپ کے فضائل پر گفتگو فرماتے تھے۔ اپنے بزرگوں کی ان روایات کو زندہ رکھتے ہوئے میں نے بھی کوشش کی ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا جائے، اور ساتھ ہی کچھ مسائل کہ فی زمانہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سے لوگ ناواقف ہونے کی وجہ سے آپ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، یا ناواقفیت کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حدیث کے علم سے ناآشنا تھے یا بہت کم علم رکھتے تھے حدیث کا۔ تو اس حوالے سے یہ ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام نعمان ہے، آپ کے والد محترم کا نام ثابت اور آپ کے دادا کا نام زوتی تھا، جو مسلمان ہوئے تھے اور پھر آپ کا نام نعمان رکھا گیا تھا۔ یوں آپ کا نام نعمان بن ثابت بن نعمان ہے۔ آپ کی ولادت 80 ہجری میں ہوتی ہے۔ آپ کی ولادت کب ہوتی ہے؟ 80 ہجری میں۔ یہ ساری چیزیں آپ باغور سنیں اور انہیں یاد بھی رکھیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی ولادت کب ہوتی ہے؟ 80 ہجری میں۔ اور آخری صحابی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو آخری صحابی حضرت ابو طفیل ہیں، ان کا وصال ہوتا ہے 99 ہجری میں۔ یوں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی پیدائش سے لے کر 20 سال تک صحابہ اکرام روئے زمین پہ موجود رہے۔ آپ کا وصال 150 ہجری میں ہوتا ہے۔ ضمناً یہاں یہ بھی سن لیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ ان 4 ائمہ اہل سنت میں سے ہیں کہ جن کی تمام امت اہل سنت تقلید کرتی ہے۔ اہل سنت کے کتنے امام ہیں؟ 4 امام ہیں۔ اور یہ بھی اپنے ذہن میں رکھیے کہ ایک ہے امام، جس طرح اکثر اہل تشیع حضرات ہمیں غلط فہمی کا شکار کرتے ہیں اور عام لوگوں کو کہ جی ہمارے امام تو سادات میں سے ہیں اور تمہارے امام تو دوسرے عام لوگوں میں سے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ ان کے نزدیک امامت کا معنی اور ہے، ہمارے نزدیک امامت کا معنی اور ہے۔ جو 12 امام وہ لوگ مانتے ہیں، ان سے زیادہ انہیں ہم مانتے ہیں۔ سبحان اللہ کہیے۔
سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں بھی لکھا ہے کہ یہ جو امام 12 امام ہیں ان جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، اور ہم سب انہیں اپنا امام مانتے ہیں۔ اسی طرح امام چونکہ مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے، علم حدیث میں بھی لوگوں کو امام کہا جاتا ہے، علم فقہ میں بھی، اس فن میں جو لوگ امام ہیں انہیں بھی امام کہا جاتا ہے، اور جو ائمہ اہل بیت ہیں وہ مطلق امام ہیں، یعنی ہر شعبے میں وہ امام ہیں۔ میری بات سمجھے آپ؟ وہ ہر شعبے میں امام ہیں، طریقت ہو، شریعت ہو، معرفت ہو، حقیقت ہو، فقہ ہو، حدیث ہو، جو علم لے لیں وہ امام ہر فیلڈ میں امام ہیں۔ اچھا، یہ جو 4 امام ہم کہتے ہیں کیا مطلب ہے؟ یہ ہیں فقہ میں ہمارے امام، یعنی قرآن و حدیث کے نچوڑ کو واضح کر کے ان کے جو احکام ہیں انہیں بکھرے ہوئے احکام کو یکجا کر کے ایک سمت لوگوں کو لگانے کے لیے یہ جو لوگ محنت کرتے ہیں، وہ میں آگے اس کی تعریف کروں گا، تو اس کو کہتے ہیں فقہ۔ اور اس فقہ میں 4 امام ہیں۔ سب سے پہلے امام امام اعظم ابو حنیفہ ہے، دوسرے امام مالک، تیسرے حضرت امام شافعی، اور چوتھے حضرت امام احمد بن حنبل ہیں۔ اور یہ ذہن میں رکھیے کہ چاروں امام برحق ہیں، چاروں امام بولیے برحق ہیں۔ ان میں سے کسی کا بھی کوئی اگر مقلد ہو، ان کی تقلید کرے تو وہ سنی ہی ہوتا ہے۔ اونچا بولیے نا سبحان اللہ۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ سنی ہوتا ہے۔ جو صحیح العقیدہ سنی، مالکی ہو، حنبلی ہو یا شافعی ہو، اگر عقیدہ درست ہے وہ جس مرضی امام کا مقلد ہو وہ سنی ہے، وہ ہمارا امام ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ کچھ علاقوں میں مالکی مذہب زیادہ ہے، کچھ علاقوں میں حنبلی مذہب زیادہ ہے، کچھ علاقوں میں حنفی مذہب زیادہ ہے، اور کچھ علاقوں میں شافعی مذہب زیادہ ہے۔ جو جس علاقے میں جس امام کے زیادہ لوگ متعلق تھے وہاں وہی مذہب متعارف ہو گیا، لیکن یہ سارے چاروں کے چاروں امام یا ان کے مقلدین یہ آپس میں ایک دوسرے کی نہ تکفیر کرتے ہیں، نہ ایک دوسرے کی تفسیق کرتے ہیں، یعنی نہ ایک دوسرے کو گمراہ کہتے ہیں، نہ کافر کہتے ہیں، نہ صرف ہر بندہ، ہر چاروں اماموں میں سے ہر امام اس کی اپنی ایک تحقیق ہے اور اپنا ایک مدون کیا ہوا اس کا ایک پورا سسٹم ہے جو اس کے مطابق اس کی پیروی کرتا ہے۔ جو امام احمد بن حنبل کی پیروی کرے اسے حنبلی کہتے ہیں، جو امام مالک کی پیروی کرے اسے مالکی کہتے ہیں، اور جو امام شافعی کی پیروی کرے اسے شافعی کہتے ہیں، اور جو امام اعظم ابو حنیفہ کی پیروی کرے اس کو حنفی کہتے ہیں۔ اور ہم سب لوگ حنفی ہیں چونکہ ہم فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں، ان کے مقلد ہیں۔ ہم نے تمام تر اپنا جو سوچ اور فکر ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے سپرد کی ہے، اس لیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے وہ سارا علم جو قرآن و حدیث کا تھا اس کو سامنے رکھ کے جو پورا ایک نصاب مرتب فرمایا، پورا ایک جو سسٹم بنایا، وہ ہم تک پہنچا اور ہم نے ان پر اعتماد کرتے ہوئے ان کے پیچھے چلنا شروع کیا۔ تو یوں اہل سنت کے کتنے امام ہیں؟ بولیے سارے 4 امام ہیں، چاروں برحق ہیں۔ ان میں سے امام اعظم ابو حنیفہ کا سن ولادت 80 ہجری ہے اور سن وفات 150 ہجری ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سن ولادت 95 ہجری ہے، بعض روایت میں 94 بھی ہے، اور آپ کا سن وفات 179 ہجری ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سن ولادت 150 ہجری ہے اور ان کا سن وفات 204 ہجری۔ حضرت امام احمد بن حنبل
ان کا سن ولادت 164 ہجری ہے اور سن ولادت 241 ہجری ہے۔ یوں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چاروں فقہا سے بھی میں بھی سب سے پہلے آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور حضور کے سب سے زیادہ قریب زمانہ امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ کا لقب ہے امام اعظم۔ بولیے کیا لقب ہے؟ اونچا بولیے، امام اعظم۔ بہت سارے لوگوں کو اس میں بھی شبہ ہوتا ہے، جی امام اعظم ابو حنیفہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ امام اعظم تو رسول اللہ ہیں۔ تو اس بارے میں یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو لقب ہوتا ہے جب یہ کسی کو دیا جائے تو ضروری نہیں ہوتا کہ اس سے باقیوں کی نفی کی جائے، اور جب بھی کسی کو ایسا لقب دیا جاتا ہے تو وہ پھر مراتب کا خود ہی خیال رکھا جاتا ہے۔ یعنی جب یہ لفظ بولا جائے گا تو ہر سننے والا یہ جو عقل رکھتا ہے وہ سمجھے گا کہ اس میں نہ نبی شامل ہے نہ صحابہ شامل ہے۔ سبحان اللہ کہیے سارے۔ جب امام اعظم ابو حنیفہ کو کہتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے کہ صحابہ کے ان کا کوئی تقابل نہیں ہے، نبیوں سے بھی کوئی تقابل نہیں ہے۔ یہ اپنے زمانے میں جتنے لوگ تھے ان میں چونکہ یہ سب سے زیادہ علم والے تھے، اس لیے انہیں امام اعظم کہا جاتا ہے۔ وگرنہ اگر یہی بات ہو تو پھر قائد اعظم کون ہے؟ محمد علی جناح کو قائد اعظم کہتے ہیں۔ قائد اعظم، قائد تو لیڈر کو کہتے ہیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بڑے ہو گئے۔ فاروق اعظم کون ہے؟ ابو بکر، حضرت عمر فاروق۔ تو فاروق اعظم تو خود رسول اللہ یا خود رب ہے۔ صدیق اکبر کون ہے؟ ابو بکر صدیق۔ تو کیا یہ حضور سے بڑے سچے ہو گئے یا اللہ سے زیادہ سچے؟ رب کہتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ اب یہاں ان سے پتا چلا کہ یہ جو القاب ہوتے ہیں اس سے مقابلہ نہیں ہوتا کسی کا، بس اپنے زمانے میں اپنے لوگوں سے جو فائق ہو جائے اسے وہ لقب دے دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پھر آپ سب سے جناب وہ ان کا تقابل ہو جائے گا، نہ نہ نہ، وہ اپنے زمانے میں اپنے دور میں سارے لوگوں سے بڑے تھے، اس لیے عقیدت مندوں نے انہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہنا شروع کر دیا۔ ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک فضیلت یہ ہے کہ یہ تابعی ہیں۔ یہ کون ہے؟ بولو اونچا بولیے، تابعی ہیں۔ اور تابعین کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ۔ جس کو قرآن سن کے لطف آیا سبحان اللہ بولے گا۔ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ۔ اللہ فرماتا ہے وہ جو ایمان لانے میں سبقت لے گئے، پہلے نمبر پہ رہے، مہاجرین میں سے، انصار میں سے، اس سے مراد صحابہ کرام ہیں، ان میں بھی جو پہلے ایمان لائے۔ ساری تفسیروں کو سامنے رکھ کر کے میں جو ایک تفسیر کرنے لگا ہوں، صحابہ میں بھی درجہ ہے، کچھ پہلے والے کچھ بعد والے، لیکن ایک معنی اس کا یہ ہے سب صحابہ سبقت کرنے والے ہیں، اور پھر جو جنہوں نے ان کی پیروی کی احسان کے ساتھ یعنی تابعین ہے، اللہ فرماتا ہے اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا، اللہ ان کی اتباع کرنے والوں سے بھی راضی ہو گیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی معنی کو خود بیان فرمایا اور اس کی تشریح فرمائی ہے۔ حضور فرماتے ہیں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ حضور فرماتے ہیں سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، پھر جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، پھر جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، یعنی سب سے بہتر زمانہ حضور کا، اور اس سے مراد حضور کی ظاہری زندگی ہے۔ اچھا بولو نا سبحان اللہ، اس سے مراد ظاہری زندگی ہے، وگرنہ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر زمانہ میرے مصطفیٰ کا ہے۔ اچھا بولو نا سبحان اللہ۔
چلو تہاڈا ذوق پورا کر دے ہمارا رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، اور جدوں والعصر کہہ چھڑیا، جدوں والعصر کہہ چھڑیا تے جھگڑا پیریا ناصر، جو گزرے نے جو گزرن گے زمانے سارے تیرے نے۔ حضور فرماتے ہیں سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر جو اس سے ملا ہوا، پھر جو اس سے ملا ہوا، یعنی میرے زمانے کے بعد پھر اس سے میرے زمانہ سب سے بہتر، اس کے بعد پھر صحابہ کا، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا۔ ابو حنیفہ تابعین میں سے، ابو حنیفہ کن میں سے؟ تابعین میں سے۔ ایک آیت اور اس کی تشریح میں ایک حدیث بیان کی جاتی ہے، وہ بھی سن لیں۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 3 ہے، وَآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی، حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ جو آخرین ہیں، یہ جو بعد والے جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ ایک مرتبہ پوچھا گیا، میرے نبی خاموش رہے، دوسری مرتبہ پوچھا گیا، پھر بھی حضور خاموش رہے، تیسری مرتبہ بھی جب پوچھا گیا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اسی مجلس میں جناب سلمان فارسی بھی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت سلمان فارسی بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ وَدَعَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ علی سلیمان ثم قال، میرے نبی نے اپنا ہاتھ جناب سلیمان پہ رکھا۔ ہائے 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 ہائے، روایت تو میں آگے عرض کرتا ہوں، ذرا سوچو تو صحیح، سوچئے تو صحیح، نبی نے ہاتھ رکھا ہوگا جناب سلمان پہ، ہائے 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 ہائے، یہ تو اسی کو پتا ہے نا جس کا والد شفقت سے بیٹے پہ ہاتھ رکھے، مرشد ہاتھ رکھے شفقت سے بیٹے پر، مرشد ہاتھ رکھے شفقت سے مرید پر، استاد ہاتھ رکھے شفقت سے شاگرد پر، پھر سوچو اس شاگرد کی سوچ کیا ہوگی، اور ساتھ والوں میں ایک تحریص پیدا ہوگی، اے کاش یہ شفقت والا ہاتھ مجھ پہ بھی آئے۔ میرے نبی نے ہاتھ رکھا جناب سلمان کے کندھے پر یا ان پر ہاتھ رکھا اور فرمایا اگر ایمان ثریا ستارے کے اوپر بھی ہوگا تو اس کے لوگوں میں سے، اس کے قوم کے لوگوں میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو اس ایمان کو وہاں سے پکڑ کے لے آئیں گے۔ ایمان دوسری روایت میں علم ہے، لو کان العلم عند ثریا، اگر علم ثریا ستارہ کے برابر ہوگا تو اس کی نسل سے، ان کی قوم میں سے ایک شخص ہوگا جو اسے وہاں سے پکڑ کے لے کے آئے گا۔ امام سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث میں اشارہ ہے جناب امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف۔ اور یہاں ضمناً ایک بات سن لیجئے، بڑا مزہ آنے والا ہے آپ کو یہ بات سن کر۔ حضرت امام سیوطی حنفی نہیں ہے، جو بندہ سمجھ رہا ہے توجہ کرے ذرا، حضرت امام سیوطی حنفی نہیں ہے، یہ شافعی ہیں۔ شافعی المذہب ہو کر کے امام سیوطی نے ایک تو یہ روایت لکھی نا کہ یہ اشارہ ہے جناب امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف، دوسرا امام اعظم کی شان میں امام سیوطی نے پورا رسالہ لکھا ہے، تبعید الصحیفہ فی مناقب امام ابی حنیفہ۔ اللہ اکبر۔ اور امام ابن حجر اسقلانی آپ بھی شافعی ہیں، انہوں نے بھی امام اعظم ابو حنیفہ کی شان میں کتاب لکھی ہے الخیرات الحسان فی مناقب النعمان۔ اچھا بولو نا سبحان اللہ۔ یعنی یہ جو میں نے دعویٰ کیا ہے نا کہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ان میں کوئی جھگڑا نہیں، ایک دوسرے کے دشمن نہیں، اختلاف صرف رائے میں ہے،
ہر ایک دوسرے کا احترام کرتا ہے. اور اس پر دلیل یہ سن لو، امام سیوطی شافعی ہو کر، امام سیوطی شافعی ہو کر امام اعظم ابو حنیفہ کی شان میں کتاب لکھ رہے ہیں. اب دو حدیثیں اور ہیں، اگرچہ بعض لوگوں نے ان احادیث کو موضوع کہا ہے، لیکن امام شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا انکار کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ موضوع روایتیں نہیں ہیں، مختلف طرق سے یہ روایتیں آتی ہیں. وہ کیا ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سارے نبی مجھ پہ فخر کرتے ہیں، سارے نبی مجھ پہ فخر کرتے ہیں، اور میں جس پہ فخر کرتا ہوں اسے ابو حنیفہ کہتے ہیں. دوسری روایت ہے، حضور نے فرمایا سیکون فی امتی رجل اسمہ النعمان. سبحان اللہ بولو نا یار. حضور فرماتے ہیں میری امت میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام نعمان ہوگا، وکنیتہ ابو حنیفہ، اس کی کنیت ابو حنیفہ ہوگی، وہو سراج امتی. ہائے ہائے ہائے، 3 مرتبہ دونوں، وہو سراج امتی، وہو سراج امتی، وہو سراج امتی، وہ میری امت کا چراغ ہوگا. حضرات، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی شان مبارک ہے. آپ تابعی ہیں. 8 صحابہ کرام سے آپ نے حدیثیں سنی ہیں. کتنے صحابہ سے؟ اونچا بولو. 8 صحابہ سے. اور 20 صحابہ کرام کی امام اعظم ابو حنیفہ نے زیارت کی ہے. کتنے صحابہ کی بولو؟ 20 صحابہ کی آپ نے زیارت کی ہے. 8 یا 7 صحابہ سے آپ نے باقاعدہ روایات سنی ہیں اور روایات لی ہیں، جن میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن انیس اور دیگر صحابہ کرام ہیں جن سے امام اعظم نے احادیث سنی ہے. اور ایک روایت صاحب فتاوی برہنہ انہوں نے لکھی ہے کہ معراج شریف سے سرکار واپس آئے تو حضور نے حضرت انس کو بلایا. میں مختصر کر کے روایت کا خلاصہ سنا رہا ہوں. حضرت انس کو بلایا، ایک روایت میں کہ ایک کھجور، اور ایک روایت میں کہ اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا. کہا یہ کھجور کا یہ ٹکڑا خود چبایا حضور نے اور جناب انس کو دیا، اور فرمایا انس تمہاری زندگی کے آخری سال ہوں گے، جب تو حج کرنے کو جائے گا تو تو وہاں درس دے رہا ہوگا. اتنے میں ایک شخص لایا جائے گا جو نو عمر ہوگا، اور وہ جب آئے گا تو اس سے پوچھنا، یہ اس کا نام، یہ کنیت ہوگی. جب تو اس سے پوچھے گا اگر وہ تجھے صحیح بتائے اور بتایا جائے تو پھر تو اسے میری طرف سے یہ کھجور دینا، یہ امانت اس کے حوالے کرنا. چنانچہ یوں ہی ہوا. جناب امام اعظم ابو حنیفہ گئے، حضرت انس بن مالک درس دے رہے ہیں، انہوں نے پوچھا، بتایا مجھے اوپر کرو تاکہ میں دیکھوں یہ کون ہے. جناب انس نے جب دیکھا پوری معلومات لے کر کے پھر پاس بلا کر فرمایا آؤ، رسول اللہ نے یہ تحفہ تمہارے لیے دیا تھا اور وہ امانت آج میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں. حضرات، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 4000 تابعین سے علم حدیث حاصل کیا. کتنے؟ اونچا بولیے نا. 4000 تابعین جن سے آپ نے علم حدیث لیا. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ نے اتنا علم کیسے حاصل کر لیا کہ 5 لاکھ تک مسائل آپ نے اخذ فرمائے. کتنے؟ اور یہ جو پورا ایک مدون ہے نا فقہ، سب سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ ترتیب قائم فرمائی اور اس طرف لوگوں کو لایا. امام مالک نے پھر آپ کی نقل کر کے آپ نے باقاعدہ اس کو کتابی شکل میں مدون فرمایا، لیکن سب سے پہلے باقاعدہ طور پر جو اجرا فرمایا اس علم کا، انہیں امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں. آپ سے کسی نے پوچھا آپ نے علم حاصل کیسے کر لیا؟ آپ نے فرمایا میں نے
جہد یعنی کوشش اور شکر سے علم حاصل فرمایا. کوشش کی اور جب اللہ مجھے علم دیتا میں شکر ادا کرتا. دوسرا آپ نے فرمایا میں نے جو علم حاصل کیا اور رب نے مجھے اتنا عروج اور اتنا مقام عطا فرمایا کس وجہ سے؟ آپ نے فرمایا میں نے علم بتانے میں کبھی بخل نہیں کیا، علم بتانے میں کبھی میں نے بخل نہیں کیا، اور علم سیکھنے میں کبھی میں نے آر محسوس نہیں کی ہے. سبحان اللہ کہیں گے. یعنی میں نے یہ نہیں دیکھا کہ جس سے میں حدیث لے رہا ہوں یہ مجھ سے بڑا یا چھوٹا ہے، یہ علم میں مجھ سے زیادہ یا کم ہے. نہ، جب میں نے دیکھا اس کے پاس سے مجھے علم مل رہا ہے میں نے اپنے آپ کو چھوٹا کر کے اس سے علم لے لیا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کو حضرت امام مالک کی درس میں بیٹھنے کا بھی اعزاز ملا. حضرت امام مالک درس دے رہے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ آپ کے درس میں تشریف لے گئے. امام مالک نے دیکھا نا امام اعظم ابو حنیفہ میرے درس میں آئے، اٹھے، اپنے پاس جگہ دی، انتہائی تعظیم کی. توجہ فرمائیں گے ذرا، انتہائی تعظیم فرمائی. اس کے بعد حضرت سفیان ثوری آئے، ان کی بھی تعظیم کی لیکن اتنی نہیں کی جتنی امام اعظم ابو حنیفہ کی تعریف فرمائی، تعظیم کی. جب امام اعظم اٹھ کے جانے لگے تو امام مالک سے کسی نے پوچھا یہ کون تھا؟ اب ذہن کو حاضر رکھنا، میں اگلا جملہ بولنے لگا ہوں، میں دیکھتا ہوں کس کو کتنی سمجھ آتی ہے. کسی نے پوچھا امام مالک سے وہ یہ کون بزرگ تھے جن کی آپ اتنی عزت کرتے ہیں، اتنا احترام کرتے ہیں، اتنی توقیر کرتے ہیں، کون تھا؟ آپ نے فرمایا اس کو ابو حنیفہ کہتے ہیں. کہا یہ علم کا اتنا بحر بے کرا ہے، اگر یہ اپنے علم سے اس ستون کو مٹی کا نہیں سونے کا ثابت کرنا چاہے تو دلائل قاہرہ اور باہرہ دے کے ثابت کر سکتا ہے. یہ آپ کے علم کا مقام ہے. اب آئیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا علمی مقام جب بیان کیا جائے اور آپ کی فقہ کے مسائل اور علم حدیث پر بیان کیا جائے تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ ہمیں تو علم نہیں ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس بھی کوئی حدیث کا علم تھا. یاد رکھیے بخاری شریف ہماری حدیث کی کتابوں میں سب سے پہلے درجے کی کتاب ہے، یعنی سب سے اوپر درجے کی کتاب ہے، اعلیٰ درجے کی. باقی ساری کتابیں اس کے نیچے. اب ذرا سنیے، امام بخاری امام المحدثین ہیں، لیکن اس کے باوجود امام بخاری امام اعظم کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں.